میرا نام عمران ہے اور آپ سن رہے ہیں میری سوچ۔ ہم بات کر رہے ہیں آج ہندوتوا کی آئیڈیالوجی کے اوپر اور کچھ بی جے پی یعنی بھارتیہ جنتا پارٹی اور اس کی پولیٹکس کے اوپر، اور اس پولیٹکس کی مینیفیسٹیشن جو انڈیا کے اندر وہ کیسے ہوئی، اس کا ارتقا کیسے ہوا، اس کو کچھ ڈسکس کرتے ہیں۔ میں اس سے پہلے ڈسکلیمر دے دوں کہ میں کوشش کروں گا کہ میں اس کے اوپر اکیڈیمک اور نیوٹرل بات کروں اور کوئی ایسی بات نہ کروں جس سے کسی کی دل آزاری ہو۔ تو میں شروع کرتا ہوں جی ہندوتوا کے بارے میں۔ ہندوتوا جو ہے وہ پہلی دفعہ چندر ناتھ باسو صاحب 1892 میں ایک کتاب لکھتے ہیں جس میں انہوں نے ایک اپنا ہائپوتھیسس دیا کہ جی ہندوستان جو ہے وہاں پہ ہیجمنی ہونی چاہیے ہندوؤں کی۔ یعنی ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہندو چونکہ کئی ہزار سال سے ہندوستان کی سرزمین پہ بستے ہیں، تو ہندوستان جو ہے وہ اس کی وراثت جو ہے وہ ہندوؤں کے پاس ہونی چاہیے۔ 1922 میں سرواکر صاحب نے اسی آئیڈیالوجی کو پولیٹیکل میننگ دی۔ انہوں نے اس آئیڈیالوجی کو پولیٹکس میں تبدیل کیا، اور ہندوتوا کا جو پولیٹیکل سٹارٹ ہے وہ 1922 میں سرواکر صاحب سے ہوا، جس کے نتیجے میں 1925 میں کے بی ہیڈیوار صاحب نے آر ایس ایس کی بنیاد رکھی، جو کہ ہندوتوا کی آئیڈیالوجی کو ہندوستان میں پھیلانے کی ایک آرگنائزیشن تھی، مگر اس کا کوئی پولیٹیکل رول خاص نہیں تھا۔ آر ایس ایس کے بعد 1951 کے اندر بھارتیہ جنا سنگھ کے نام سے آر ایس ایس کی ایک پولیٹیکل جماعت بنی، اور پولیٹیکل جماعت جو ہے وہ جی ایس پی مکھرجی صاحب نے بنائی، اور بہت سال جو ہے وہ ہندوستان کی سیاست کے اندر فرنجز کے اندر یہ لوگ پولیٹکس کرتے رہے۔ اس وقت تک ہندوستان میں کانگریس کی بہت مضبوط حکومت تھی، کافی پاپولر تھی کانگریس، اور نہرو صاحب کی گورنمنٹ تھی، اور وقتاً فوقتاً جو ہندو ایکسٹریمسٹ ویوز تھے اس کا جو پرچار ہے وہ آر ایس ایس کے ذریعے یا بی جے ایس جماعت کے ذریعے کیا جاتا رہا، مگر ہندو اور مسلم پاپولیشن کے درمیان کوئی بہت زیادہ ٹریکشن ان کے پاس نہیں تھی۔ 1975 میں ہندوستان میں کانگریس کی طرف سے ایمرجنسی لگائی گئی، جس کے نتیجے میں 1977 کے الیکشن میں کانگریس ہار گئی، اور موراجی دیسائی جو ہے وہ ہندوستان کے پہلے نان کانگریس پرائم منسٹر الیکٹ ہوئے۔ اور 1980 میں جب اٹل بہاری واجپئی صاحب اور ایل کے اڈوانی صاحب بی جے ایس کے لیڈرز تھے، تو جنتا پارٹی کے ساتھ ان کا الحاق ہو گیا، اور بی جے پی یعنی بھارتیہ جنتا پارٹی کا وجود عمل میں آ گیا۔ اس کے بعد کئی سال وہ مین اسٹریم پولیٹکس کرتے رہے۔ ان کی جو آئیڈیالوجی تھی وہ ہندوتوا کی تھی، مگر اس کے علاوہ جو ہے وہ مین اسٹریم پولیٹکس کرتے رہے۔ مگر اس وقت تک جو میری سمجھ ہے اس میں انہوں نے کوئی بہت زیادہ ایکسٹریم اسٹینڈ اس وقت تک شاید نہیں لیا تھا۔ اچھا، ہندوستان 1980 کی دہائی کے اندر جو ہے وہ اندرا گاندھی صاحبہ کی اسیسینیشن کے بعد پھر راجیو گاندھی کی گورنمنٹ آئی، اور اس وقت تک ہندوستان کے اندر جو واحد صوبہ تھا یا پروونس تھا جس میں ایک ہندو ایکسٹریمسٹ گورنمنٹ قائم ہو سکی تھی، وہ مہاراشٹر تھا۔ یعنی ممبئی شہر جس اسٹیٹ کے اندر ہے، مہاراشٹر میں شیو سینا نے گورنمنٹ قائم کی، جو شاید انڈیا کی ہسٹری کی پہلی گورنمنٹ تھی جو ہندو نیشنلزم کے اوپر بیس تھی، اور اس سے باہر جو ہے وہ کانگریس ہی شاید باقی ہندوستان پہ حکومت کرتی تھی۔ موسٹ آف انڈیا میں کانگریس کی حکومت تھی۔ شیو سینا جو ہے وہ بالا صاحب ٹھاکرے جو اپنی زندگی کے شروع کے حصے میں کارٹونسٹ تھے، انہوں نے یہ قائم کی تھی، مگر اس آئیڈیالوجی کے اندر جو ہے وہ ایک ایتھنک رنگ بھی تھا۔ یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ جو ہندو مذہب کے لوگ ہیں ان کو حکومت کرنی چاہیے، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو مراٹھی لوگ ہیں یعنی مہاراشٹر میں رہنے والے لوگ، مہاراشٹر کی جو ان کی جو اکانومی ہے اس میں زیادہ تر حصہ جو ہے وہ ان لوگوں کا ہونا چاہیے۔ خیر، اب آگے چلتے ہیں کہ 1990 کی دہائی میں ہندوستان میں پولیٹیکل ٹرموائل تھا، بہت ساری گورنمنٹس آ رہی تھی جا رہی تھی،
اور اٹل بہاری واجپئی صاحب نے شاید اس دہائی میں 10-15 دن یا 20 دن کی ایک چھوٹی سی حکومت بنائی، مگر فائنلی 1998 کے اندر الیکشنز کے اندر ان کی کولیشن گورنمنٹ کی جیت ہوئی اور پہلی دفعہ بی جے پی جو ہے وہ حکومت میں آئی۔ اس کا جو کیٹلسٹ تھا وہ 1992 میں ایودھیا کے اندر جو بابری مسجد تھی اس کی جب ڈیمولیشن ہوئی تو وہ شاید بی جے پی کو مین سٹریم میں لانے کا کیٹلسٹ بنا۔ اس ڈیمولیشن کو ایل کے اڈوانی صاحب جو کہ بی جے پی کے سینئر ممبر تھے انہوں نے لیڈ کیا، اور اسی طرح جو جماعت دنیا میں کسی نہ کسی ریلیجس یا ایکسٹریمسٹ ایجنڈا پہ ہوتی ہے اس جماعت کو پولیٹکس میں مین سٹریم کرنے کے لیے ایک نئے کیٹلسٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اور شاید بی جے پی کا جو کیٹلسٹ تھا وہ ایودھیا کی مسجد کی ڈیمولیشن تھی جس کو بابری مسجد کہا جاتا ہے۔ میں چھوٹا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں بابری مسجد کا کہ یہ مسجد شاید 500-600 سال پہلے بنی تھی، اور اس کے اوپر 1822 کے اندر شاید پہلی دفعہ کلیم کیا گیا کہ یہ مسجد جو ہے یہ ایک مندر کی اوپر بنی، مندر کو گرا کے قائم کی گئی ہے، اور وہ مندر جو ہے وہ انڈین جو پینتھیون کے اندر جو رام ان کے ہے ان کی برتھ پلیس ہے، یعنی ان کی پیدائش کی جگہ ہے۔ اور 1922 میں ظاہر ہے ہندوستان پہ انگریزوں کی حکومت تھی تو اس معاملے کو وقتاً فوقتاً اس پہ چھوٹی موٹی رائٹنگ ہوتی رہی، مگر یہ مسجد چلتی رہی، اور مسجد کی شاید آتے کے اندر ہندو بھی جایا کرتے تھے اور مسلمان بھی جایا کرتے تھے، اور یہ مسئلہ جو ہے وہ 1960 کی دہائی میں ایک دفعہ پھر رائٹس ہوئے یہاں پہ، اور جواہر لال نہرو صاحب جو اس وقت ہندوستان کے پرائم منسٹر تھے انہوں نے ایودھیا کی مسجد میں نماز پڑھنے پہ پابندی لگا دی، اور وہ مسجد جو ہے وہ ایک طرح کی بند کر دی گئی، اور اس کے آس پاس تارے لگا دی گئی تاکہ نہ ہندو جا سکیں وہاں پہ، نہ مسلمان جا سکیں، اور کسی قسم کی ریلیجس رائٹنگ وہاں پہ نہ آ سکے۔ مگر وقتاً فوقتاً جو ہے وہ آر ایس ایس اور بی جے پی جو ہے وہ ایودھیا کے لیے آواز اٹھاتی رہی کہ یہاں پہ مسجد کو گرا کے رام مندر بننا چاہیے۔ 1992 میں وہاں پہ دھاوا بولا گیا ہندو ایکسٹریمسٹ کی طرف سے، اور وہ مسجد گرا دی گئی، اور مسجد کے گرانے کے بعد انڈین سپریم کورٹ کے اندر جو ہے وہ کیس فائل کر دیا گیا کہ اس جگہ کی جو اونرشپ ہے وہ یا مسلمانوں کو دی جائے جو یا ہندوؤں کو دی جائے، اور اس کیس کو لے کے بی جے پی نے کافی وویلا کیا، کافی چرچا کیا، اور شاید انڈیا کی عوام کی امیجنیشن کے اندر بی جے پی کو کافی ٹریکشن ملی۔ مگر میں جب اٹل بہاری واجپئی صاحب کی گورنمنٹ دیکھتا ہوں جس میں ایل کے اڈوانی صاحب ان کے ہوم منسٹر تھے، تو مجھے اس میں آج کی جو ایکسٹریمزم نظر آتی ہے بی جے پی کی پولیٹکس کے اندر وہ اس ٹائم پہ نظر نہیں آتی۔ انڈیا اس وقت جو ہے وہ لبرلزم اور کیپٹلزم کی طرف جا رہا تھا، اوپن اکانومی کی طرف جا رہا تھا، جو کہ منموہن سنگھ جو فائنانس منسٹر تھے پی وی نرسمہا راؤ کے جنہوں نے شروع کی تھی، تو میری نظر میں انہوں نے اپنا رائٹ ونگ ہندو ایکسٹریمزم کا ایجنڈا ضرور رکھا، مگر ان کی گورنمنٹ نے کوئی بہت زیادہ استحصال نہیں کیا مسلمانوں کا۔ مگر 2004 میں جب وہ گورنمنٹ ختم ہو گئی اور منموہن سنگھ کی کانگریس کی گورنمنٹ دوبارہ آ گئی جو کہ 2014 تک چلی، اور اس عرصے میں ہندوستان نے بہت زیادہ ترقی کی، چاہے وہ ٹیکنالوجی کا میدان ہو، چاہے وہ اکنامک میدان ہو، اور انڈیا کے بارڈرز میں وار سے بہت زیادہ فارن انویسٹمنٹ آئی۔ بی جے پی کا جو دور آج ہم دیکھتے ہیں اس کی شروعات 2014 میں نریندر مودی صاحب سے ہوئی۔ نریندر مودی صاحب گجرات کے چیف منسٹر تھے، گجرات اسٹیٹ جو انڈیا میں ہے، اور احمد آباد شہر ہے وہاں کا کیپٹل۔ تو گجرات میں 2001 میں نریندر مودی صاحب جو کہ پرانے آر ایس ایس کے ممبر تھے، ایکسٹریمسٹ ہندو ویوز ہے ان کے، 2002 میں گجرات میں ایتھنک اور ریلیجس رائٹس ہوئے جس میں ایک اندازے کے مطابق 3-4 ہزار مسلمانوں کو مارا گیا، قتل کیا گیا، اور نریندر مودی صاحب کی گورنمنٹ کو اس ٹائم پہ پوری دنیا میں اس سانحے کے لیے بلیم کیا گیا۔ مگر جیسے میں اس سے پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ ایک جمہوریت کے اندر اگر 100 لوگ رہتے ہیں تو جو پارٹیاں
ایکسٹریمزم کی سیاست کرتی ہیں ان کا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم کو اگر 40 یا 45 لوگ ان میں سے 40 یا 45 لوگ 100 میں سے چاہیے حکومت قائم کرنے کے لیے، تو وہ انہی لوگوں کے پاس جا کے اپنا مینیفیسٹو پیش کرتی ہیں اور وہ کوشش کرتی ہیں اس سیگمنٹ سے وہ زیادہ سے زیادہ ووٹ لے سکیں۔ تو بی جے پی کو یہ بات اپنے ارتقاء کے اندر سمجھ آ گئی تھی کہ ہم جو ہیں وہ انڈیا میں اگر پولیٹکس ہم نے کرنی ہے تو ہمیں ہندو نیشنلسٹ پولیٹکس کرنے سے جو ہے وہ ہمیں زیادہ ووٹ ملیں گے، ہمارا زیادہ چانس ہے کہ اگر ہم ایکسٹریمسٹ پولیٹکس کریں تو ہم حکومت میں بار بار آ سکتے ہیں۔ 2014 کے اندر نریندر مودی صاحب کی گورنمنٹ ہوئی، اس سے پہلے وہ اکھنڈ بھارت کا نعرہ لگا چکے تھے۔ بہت ساری سمبلزم بھی تھی اس سارے معاملے کے اندر۔ ایک چیز جو ان کے مینیفیسٹو میں شامل تھی وہ یہ تھی کہ ایودھیا میں رام مندر بنے گا، جو اس سال ہی جس کی اناگریشن بڑی دھوم دھام سے ہندوستان میں ہوئی ہے۔ نریندر مودی صاحب کے اندر وقتاً فوقتاً ہمیں یہ خبریں ملتی رہی ہیں یا ملتی ہیں کہ مسلمانوں کی اور دوسری ریلیجس مائنورٹیز کا کافی سارا استحصال کیا جا رہا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ بھارت اپنی ترقی کے رستے پہ ابھی بھی چل رہا ہے، یعنی اس کی پاپولیشن جو ہے وہ آہستہ آہستہ ترقی کر رہی ہے۔ تو یہ دیکھنا انٹرسٹنگ ہوگا کہ آگے چل کے جو ہے وہ ہندوستان کے لوگ کیا اسی ریلیجس ایکسٹریمزم کے اوپر ووٹ دیتے جاتے ہیں۔ بی جے پی جو ہے وہ پچھلے 10 سال سے کنٹینیوس بھارت پہ انڈیا پہ حکومت کر رہی ہے، اور شاید ابھی کے لوکل الیکشن سے یہ پتہ لگتا ہے کہ آئندہ بھی شاید 5 سال کے لیے بھارت کے اندر بی جے پی کی گورنمنٹ قائم ہوگی۔ اس کا اثر کیا پڑتا ہے باقی دنیا پہ، اس سے قطع نظر کہ ہم ایز پاکستانی یا مسلمان اس کے اوپر کوئی کامنٹ کریں، میرا یہ خیال ہے کہ ہندوستان کے معاملات کو، ہندوستان کی جو سیکولر بہت بڑی طاقتیں ہیں ان کو بیٹھ کے بات کرنی چاہیے، ان کو بیٹھ کے غور کرنا چاہیے، کیونکہ دنیا میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف علاقوں میں ایکسٹریمسٹ فلاسفیز، ایکسٹریمسٹ تھیولوجیز بہت زیادہ زور پکڑ رہی ہیں ڈیموکریسیز کے اندر، ان کا بہت زیادہ انفلوئنس ہوتا جا رہا ہے، تو بی جے پی کا بھی جو یہ رستہ ہے کہ ہم ایکسٹریمزم کی پولیٹکس کریں، وہ ابھی تک ایسے لگتا ہے کہ وہ کامیاب رستہ ہے، اور اس رستے کو روکنا بہرحال ہندوستان کی عوام نے ہے کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سمبلزم اور توڑ پھوڑ اور نفرت کی جو سیاست ہے اس سے اگر ان کو کوئی فائدہ لگتا ہے تو ٹھیک ہے، مگر ہسٹوریکلی یہ دیکھا گیا ہے کہ اس طرح کی نفرتوں کی سیاست اور ایکسٹریمزم کی سیاست سے ملکوں کے اندر ترقی جو ہے وہ ایک جگہ پہ جا کے رک جاتی ہے، اور لانگ ٹرم میں ان چیزوں کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ تو میں بہت احتیاط سے یہ ایز اے پاکستانی بات کر رہا ہوں اور کرٹیسائز ضرور کر رہا ہوں کہ دنیا میں نفرتیں اور ریلیجس ایکسٹریمزم کی کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے، اور مسجدیں گرانے سے یا ایون پاکستان یا باقی مسلم ممالک میں مندر گرانے سے کسی قسم کی کوئی سکسیس اچیو نہیں کیا جاتا، صرف لوگوں کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے اس قسم کی سمبلزم جو ہے وہ ہمارے پولیٹیشین جو ہے وہ ہمارے سروں پہ تھوپ دیتے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ جو لوگ انڈیا سے میری بات سن رہے ہیں، یہ میں نے ایک اکیڈیمک سی بات کی ہے ہندوتوا کے اوپر اور ہندوتوا کی آئیڈیالوجی کے اوپر، اور جو پاکستان یا دوسرے ملکوں سے مجھے سن رہے ہیں وہ بھی اس بات کو سمجھیں کہ ہمارے اپنے ملکوں کے اندر بھی جگہ جگہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز اسی قسم کی ریلیجس ایکسٹریمزم ہمیں بیچتی ہیں، اور کئی ایسے لوگ ہیں جو ان ایکسٹریمزم سے امپریس ہو کے ان لوگوں کو ووٹ بھی دیتے ہیں۔ ہمیں ان ایکسٹریمسٹ آئیڈیاز کو دنیا سے ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ دنیا اپنی ڈائیورسٹی کو ایکسیپٹ کرے، اپنے مختلف مذاہب کو امبریس کرے، اور دنیا میں لوگ ایک دوسرے سے نفرت کرنا چھوڑ دیں، اور آہستہ 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 جو ہے وہ دنیا میں جنگیں اور دنیا میں اس طرح کی سمبلزم جو ہے اس کا خاتمہ ہو جائے۔ بہت شکریہ۔